بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آج محترمہ فخرالنساء کھوکھر صاحبہ کے جو ان کی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں تقریب کے لیے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسی خاتون جو بالکل ایک چھوٹی عمر میں جس نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا ایک ایسے علاقے سے جہاں پہ خواتین کے لیے بڑی بندشیں ہو سکتی ہیں، وہاں سے اس نے وکالت شروع کی۔ نہ صرف وکالت شروع کی بلکہ وہ وہاں سے ممبر بار کونسل منتخب ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ پورا صوبہ پنجاب جو تھا وہ صادق آباد سے لے کے اٹک تک تھا، وہ کانسٹیچوئنسی تھی جس میں محترمہ 2 دفعہ منتخب ہوئیں، اور اس کے بعد آج تک جو رولز بنے ہیں پنجاب بار کونسل میں، جو اس میں آج تک جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی اس میں انہوں نے احمد رضا خان صاحب کے ساتھ مل کے کام کیا، اور وہی ایک نمایاں کام جو ہمیں نظر آیا وہ ہماری بار کونسل میں تھا۔ محترمہ اس کے بعد ایلیویٹ ہو گئیں، اور ایلیویشن کے دوران انہوں نے جس حد تک رول آف لا کے لیے اور خصوصی طور پہ بچوں کی گارڈینشپ کے لیے اور خواتین کے لیے جس لیول پہ انہوں نے کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک ایسٹ ہے۔ وہ نہ صرف اس پاکستان کا ایسٹ ہے بلکہ وہ دنیا میں جو ہے ایک بہت بڑا ایسٹ بن چکا ہے، جس کی نظیر اور جس کی پریزیڈنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں پیش کی جاتی ہیں۔ محترمہ ججز کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پرائڈ ہو سکتا تھا، جس میں جو محترمہ کو اگر ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت یا اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا جو ان کے ساتھ محاسمانہ رویہ تھا، بہرحال یہ بدقسمتی نہ صرف ان کے ساتھ ہے بلکہ یہ پوری قوم کے ساتھ ہے، اور جہاں قوم میں اس طرح کے معیار اور میرٹس کو جو ہے وہ رون دیا جاتا ہے وہ قومیں ترقی نہیں کرتی۔ بہرحال ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی خیر خواہی کے جو ہیں وہ نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ ہم یہ بات بھی کہیں گے کہ محترمہ نے جو ہی وہاں سے اپنے ریٹائرمنٹ ہوئی تو ہمارے محترم بزرگ حافظ عبدالرحمن انصاری صاحب ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کوئی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ایک کینڈیڈیٹ ہے، میں ایسی کینڈیڈیٹ لے کے آؤں گا جو سب کو جیت جائے گا۔ ہم نے پوچھا کوئی مرد آئے گا، تو اگلے دن انہوں نے نام پرپوز کیا، محترمہ فخرالنساء کھوکھر صاحبہ کا نام آیا، اور چند ہی ہفتوں میں انہوں نے نہ صرف وہ شخص جو ریپیٹ کر رہا تھا اور جو ایک بہت بڑا نام تھا دوسرے گروپ کی طرف سے جو ماضی میں احمد ویس سے چند ووٹوں سے ہارے تھے، وہ میڈم سے جو ہے وہ سینکڑوں کی لیڈ میں ہار گئے، اور میڈم کا ایک بہت بڑا رول جو تھا اس میں نظر آیا۔ اور اس کے بعد محترمہ کو ان کی رول آف لا کے اوپر اور جو قانون کی حکمرانی کے اوپر جو ان کی سروسز تھیں ان کی بنیاد پہ اس وقت کی حکومت نے ان کو جو تھا وہ ممبر بنایا پارلیمنٹ کا، اور ممبر پارلیمنٹ رہتے ہوئے میڈم نے جس طرح اپنی سیکریفیکیشن سے اپنا وقت دے کے لاء کے بہتری کے لیے، رول آف لا کے لیے اور عام لوگوں کے لیے جتنا کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے پارلیمنٹیرین جو ہیں اس سے محروم ہیں۔ آج تو کسی پارلیمنٹیرین سے یہ پوچھا جائے کہ پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے، وہ کوئی قومی اسمبلی کہے گا، کوئی سینٹ کہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں بھی انڈکشن اچھے لوگوں کی کرنی ہے، اور محترمہ جیسے لوگ جو ہیں یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس ملک میں، جس ملک کے اوپر لوگ شاید بار کے سوچتے ہوں گے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کوئی باربیرین ہے، اس میں ان جیسی خاتون کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پرائڈ ہے کہ پاکستان کی فرسٹ وومن مسلمان جو ہیں وہ بھی اسی ملک میں تھی، بندرا نائکے اور اندرا گاندھی کے بعد، اور اسی طرح محترمہ کا جج ہونا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اب جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور جو خواتین ہمارے ملک میں 51% ہیں ان کی ایک صحیح نمائندگی جو ہے وہ آ رہی ہے پارلیمنٹ میں، اور ہماری پروونشل اسمبلیز میں اور سینٹ میں ایک خواتین کی مخصوص تعداد جو ہے وہ اسی طرح جو ہے انڈکٹ ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو کتاب ہے یہ آنے والی بہت ساری کتابوں کا جو ہے آغاز ثابت ہو۔ یہ ان کی 3rd بک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم ان کی بہت ساری بک سے استفادہ کریں۔ یہ عمر کے اس حصے میں ہے جس حصے میں یہ ہماری بڑی بہن، یہ ہماری والدہ اور بڑی بہنوں کی عمر میں ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو ایک لمبی زندگی دے، اور یہ کتاب جو ہے آنے والی بہت ساری کتابوں کا جو ہے وہ پیش آمد ثابت ہو۔ ہماری یہ بھی دعا ہے کہ وہ نہ صرف اس کے لیے کام کریں بلکہ پاکستان میں بہت سارے اور ایسے فیلڈز ہیں جس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو ہیں گرے ایریاز ہیں۔ خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیجسلیشن خواتین کے حوالے سے ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو رون دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور میری محترمہ سے درخواست ہوگی کہ وہ کیپنگ ان ویو جو ہمارے سورۃ النساء میں اور جو قرآن مجید میں جو حقوق اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اوارڈ کیے ہیں وہ دنیا میں کسی قوم نے کسی کو نہیں دیے۔ یہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے خلاف ایک جو ہے وہ دبا لگا کے بیٹھی ہیں کہ ہم شاید پتہ نہیں کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ ہم نے جو حقوق دیے ہیں وہ تو کسی نے نہیں دیے، اور ہمارے ہی ملک میں جو وہ PLD 1992 555 ہے،
ہم نے تو کرسچنس کو بھی یہاں پہ خواتین کو رائٹس دیے ہیں جو عزیز اللہ صاحب کی ججمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ سے میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ وہ اس فیلڈ میں بھی کام کریں. جو انہیریٹنس کے معاملات ہیں اور گارڈنشپ کے معاملات ہیں یہ وہاں جج نہیں ہیں مگر یہاں پہ ایک اچھی لکھاری ہیں اس کے اوپر کام کریں. میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ محترمہ اس حوالے سے بھی ایک پرائڈ ہیں کہ ان کو وومن آف دی ایئر کا ایوارڈ جو تھا وہ بھی امریکن جو تھی ایک ایسوسیشن نے گرانٹ کیا جو پاکستان کے لیے اعزاز ہے. میڈم کی زلزلہ زدگان کے لیے عراق کے بچوں کے لیے ان کی طرف سے جو لیٹر آف اپریسیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایوارڈ ہیں. اور یہ شاید کسی کو یہ شاید معلوم ہے یا نہیں کہ محترمہ جو ہیں وہ ہمارے لیے اس حوالے سے بھی پرائڈ ہیں کہ ان کے جو میاں صاحب ہیں وہ ہمارے ماریشس کے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرف پاکستان میں رہتے ہوئے ایک خاتون جو ہیں وہ ہائیسٹ پیک پہ گئی ہیں اور دوسری طرف ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ماریشس میں رہتے ہوئے ماریشس میں ایک بہت بڑی پوزیشن پہ وہاں پہ وہ مختلف پوزیشن میں پہلے پارلیمنٹ میں رہے اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ایسٹ ہے, ہمارا ایک ایسا ثاثہ ہے جو ہماری آنے والی نسل کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. ہم لوگ کو اب 70 سال ہو گئے ہیں اور 70 سال میں جو محرومی ہیں اس کو ہم سب نے مل کے چلنا ہے اور ہمارے لیے ایک رہنما بھی ہے یہ بک. اور ہمارے لیے محترمہ کا جو رول ہے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل رول ہے جس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. اور اس کو لے کے کہ یہاں پہ ان ساری بندشوں کے بعد اس سارے گھٹن کے ماحول میں بھی ان جیسی خاتون آگے بڑھ سکتی ہیں. تو میری پاکستان بھر کی خواتین سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ آئیں آگے بڑھیں. سائنس میں, لاء میں, آئی ٹی میں بے انتہا ہمیں ضرورت ہے. آپ کی یہاں 51% پرسنٹیج ہے آپ کی جو ہے آپ اپنے آپ کو اسلام بھی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے, یہ کسی جگہ نہیں ہے. وہ سارے معاملات کے بعد میں آپ سے کہوں گا آپ خواتین آگے بڑھیں, ان کو اپنا رول ماڈل بنائیے. اور یہ جو پاکستان میں چند ایک خواتین میں سے محترمہ کا ایک بڑا نام ہے یہ ہمارے لیے ایک نہ صرف پرائڈ ہے. اور میں اس سارے معاملے کے بعد یہ کہوں گا کہ ہمیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے ہماری پارلیمنٹ کو استفادہ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کو ہم وہاں پہ انڈکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نظریاتی کونسل میں فلاں خاتون کو لے لیا گیا ہے. کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ نظریاتی آئیڈیالوجی کونسل میں اس کا کوئی رول بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح بہت ساری کمیٹیز بنتی ہیں لاء کے اوپر بنی ہیں جو مختلف جو ہے وہ کنسورشنز کے اوپر ان کے معاملات ہوتے ہیں جس میں ایسے ہی وہ جو ہمارے جو اس میں ٹریجری بینچ ہے وہ اپنے لوگوں کو وہاں رکھ دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام جو ہے UN میں بھی جانا چاہیے میڈم کا اور یہ نام جو ہے مختلف کمیٹیز میں بھی جانا چاہیے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو لمبی جو ہے زندگی دے اور بے انتہا ان کو کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی صحت کے حوالے سے بھی اللہ ان کو بہت توفیق دے. میرے لیے کم از کم بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے جیسے ناچیز نے آج ان کے لیے اپنے تاثرات بیان کیے. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.